السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 4 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 9 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کابل سے انخلا کے وقت سیاست ترجیح اول تھی جو ذہنی صدمے اور مشکلات کا باعث بنی۔ برطانوی دفتر خارجہ کی ایک سینئر اہلکار کے مطابق برطانیہ نے کابل سے جس انداز سے انخلا کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ سرکاری خاتون افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC کے پروگرام نیوز نائٹ میں بتایا کہ جس طرح برطانوی فوجیوں کو افغانستان سے نکالا گیا وہ ذہنی صدمے اور مشکلات کا باعث بنا۔ خاتون افسر نے کہا کہ جانیں بچانے کے بجائے وزراء کی توجہ میڈیا کوریج اور سیاسی نقصانات پر تھی۔ دفتر خارجہ کی افسر نے بتایا کہ انہیں یہ بتانے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہاں صورتحال کیسی تھی، کیونکہ یہ صورتحال بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ یہ اس وجہ سے بھی مشکل تھا کہ لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ ناقابل معافی ہے، بس میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کابل سے ہنگامی انخلا کے دوران کس افغان شہری کو نکالا جائے اور کس کو نہیں، یہ فیصلہ کسی سسٹم کے تحت نہیں بلکہ اپنی منمانی سے کیا گیا، اور ہزاروں افغان شہریوں کی جانب سے مدد کی درخواست کی ای میلز کو پڑھا ہی نہیں گیا۔ دفتر خارجہ کے فورن اینڈ کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس کے سابق سینئر افسر رافائل مارشل نے دفتر خارجہ کی کمیٹی کو فراہم کیے جانے والے تحریری شواہد میں بتایا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد برطانوی دفتر خارجہ کی انخلا کی حکمت عملی غیر فعال اور افراتفری کا شکار تھی۔ اعلیٰ افسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنا برا آپریشن تھا کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں ایسا نہیں دیکھا۔ ان کے مطابق اس سے براہ راست انتہائی زیادہ ذہنی صدمہ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جس انداز سے یہ آپریشن کیا گیا اس سے ممکنہ طور پر اس آپریشن میں کئی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں۔ پاکستان ایک بار پھر خبردار کر رہا ہے کہ اگر مغرب نے افغانستان کے حوالے سے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ ایک اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے، جہاں 22.8 ملین افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پیسہ ہے لیکن افغانستان میں بینکنگ چینلز کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا حامی ہے۔ امریکی انتظامیہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف مثالی تبدیلی کی ہے۔ پاکستان کی اکنامک بیسز پوری دنیا کے لیے کھلی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے اور ہم اسے بہر صورت مکمل کریں گے۔ افغانستان میں طالبان اہلکار نئے کردار میں نظر آنے لگے۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی افواج کے اچانک انخلا کے بعد تقریباً 3.5 مہینے قبل ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد طالبان اہلکاروں نے پہاڑوں اور میدانوں میں برسہ برس تک لڑنے کا اپنا کردار تبدیل کر لیا ہے، اور اب وہ شہریوں کے تحفظ اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے شہروں اور قصبوں میں محافظوں کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ اب بہت سے طالبان اہلکار ملک کے مختلف حصوں میں سڑکوں پر قائم چوکیوں میں ڈیوٹی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شہروں اور قصبوں میں مسلح گشت کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے ہرات میں رات کے وقت مختلف مقامات پر ڈیوٹی کرنے والے طالبان اہلکاروں کو فوٹو اتروانے کے لیے کہا تو انہوں نے بڑی خوشی سے نہ صرف اپنی تصویریں بنانے کی اجازت دی بلکہ اس کے لیے پوز بھی بنائے۔ ان طالبان میں 21 سالہ احمد ولی بھی شامل ہیں جنہیں ہرات کے شمالی قصبے قمر کالا باغ میں گشت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وہ ایک اسلامی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ ان کا قرآن پر ایمان ہے اور وہ اپنے ملک میں امریکہ کی موجودگی اور سابق افغان حکومت کے خلاف ہیں جن کی کرپشن اور بدعنوانی کی داستانیں عام ہیں اور ان پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جاتی تھی۔ احمد ولی نے بتایا کہ اب وہ اپنی نئی ذمہ داریوں میں بہت مصروف رہتے ہیں اور جس علاقے میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ وہاں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ ان کا اور ان کے ملک کا مستقبل روشن ہے۔ احمد ولی کا کہنا تھا کہ انہیں
100% یقین ہے کہ تمام افغان شہریوں کے لیے بہتر دن آنے والے ہیں۔ طالب علموں کے سرد موسم میں باہر نماز پڑھنے پر اسکول کی معذرت۔ انگلینڈ کے شہر مانچسٹر کے علاقے اولڈہم کے ایک ہائی اسکول نے مسلمان طالب علموں کے سرد موسم میں کھلے آسمان تلے نماز پڑھنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد معافی نامہ جاری کیا ہے۔ ویڈیو میں اولڈہم اکیڈمی نارتھ کے طلباء کو فٹ پاتھ پر اس وقت جمعے کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا جب دوپہر کو کھانے کے وقفے کے دوران ایک استاذ نے انہیں مبینہ طور پر کلاس روم سے باہر نکال دیا تھا۔ ویڈیو میں کم از کم 8 طلباء اور عملے کے ایک نگراں رکن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسکول نے ٹویٹر پر اولڈہم انٹرفیتھ فورم اور کونسل کے ساتھ مشترکہ بیان میں باضابطہ معافی مانگی اور تصدیق کی کہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اکیڈمی تہہ دل سے معذرت خواہ ہے۔ اسکول کو اپنے تنوع پر فخر ہے اور اس نے طلباء کو کبھی بھی نماز پڑھنے سے نہیں روکا اور نہ ہی انہیں باہر نماز پڑھنے کے لیے کہا اور نہ ہی ایسا کبھی کہے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جو کچھ ہوا اس کی مکمل تحقیقات شروع کریں گے اور اب ان لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ دستیاب ہے جو اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اولڈہم کونسل کی رہنما عروج شاہ نے کہا کہ اسکول کے رہنماؤں سے بات کرنے کے بعد مجھے خوشی ہے کہ وہ متاثرہ افراد سے معذرت خواہ ہیں اور والدین کو بھی تحریری طور پر وضاحت پیش کریں گے۔ اولڈہم مسجد کونسل کے ترقیاتی افسر مفتی ہلال محمود نے کہا کہ ہم اولڈہم اکیڈمی نارتھ کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اولڈہم میں مختلف برادریوں اور عقائد سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہماری ایک مضبوط تاریخ ہے۔ ہمیں مسائل پیدا کرنے پر اپنے آپ کو تقسیم نہیں ہونے دینا چاہیے بلکہ پرامن قراردادوں کے ذریعے امن کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں یونیورسٹی کے 20 طلباء کو سزائے موت۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے بدھ کو یونیورسٹی کے 20 طالب علموں کو 2019 میں سوشل میڈیا پر حکومت پر تنقید کرنے والے ایک نوجوان کے وحشیانہ قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق 21 سالہ ابرار فہد کی مسخ شدہ لاش ان کی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اس وقت ملی جب انہوں نے ایک فیس بک پوسٹ لکھی۔ فہد نے اپنی موت سے چند گھنٹے قبل فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالی تھی جو وائرل ہو گئی تھی۔ پوسٹ میں فہد نے حکومت کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا جس کے تحت بھارت کو ایک دریا سے پانی لینے کی اجازت دی گئی تھی جو دونوں ممالک کی سرحد پر واقع ہے۔ طالب علم ابرار فہد کو حکمراں جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ کے 25 اراکین نے 6 گھنٹے تک کرکٹ کے بلے اور دیگر اشیاء سے مارا۔ فہد کے والد برکت اللہ نے فیصلے کے خلاف عدالت کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں فیصلے سے خوش ہوں، مجھے امید ہے کہ سزائیں جلد مل جائیں گی۔ پروسیکیوٹر عبداللہ نے بتایا کہ باقی 5 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزائے موت پانے والے تمام افراد کی عمریں 20 سے 22 سال کے درمیان ہے اور انہوں نے فہد کے ساتھ بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ملزمان میں سے 3 ابھی تک مفرور ہیں جبکہ باقی کمرے عدالت میں موجود تھے۔ امریکہ کو سرمائی اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ کی قیمت چکانی پڑے گی۔ چین نے متنبع کیا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق سے متعلق تحفظات پر بیجنگ سرمائی اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ کی قیمت ادا کرے گا۔ اخباری رپورٹس کے مطابق امریکہ کا کھلاڑیوں کو اگلے سال فروری میں شروع ہونے والے سرمائی اولمپکس گیمز میں شرکت سے روکنے کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب واشنگٹن کئی مہینوں تک چین کی سکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اعتراض کرتے ہوئے اسے اوئغور اقلیت کی نسل کشی قرار دے چکا ہے۔ ادھر دوسری طرف کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی کہا ہے کہ ان کا ملک چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خدشات پر بیجنگ میں سرمائی اولمپکس 2022 کے سفارتی بائیکاٹ میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا ساتھ دے گا۔ امریکی اقدام سے شدید مشتعل ہو کر چین نے جوابی اقدامات کی دھمکی دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو اپنے غلط عمل کی قیمت چکانی پڑے گی۔ منگل کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یومیہ پریس بریفنگ میں صحافیوں کو
کو بتایا کہ دیکھتے رہیں، جھوٹ اور افواہوں پر مبنی نظریاتی تعصب کی بنیاد پر بیجنگ سرمائی اولمپکس میں مداخلت کرنے کی امریکی کوشش صرف امریکی مذموم عزائم کو بے نقاب کرے گی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ سرمائی اولمپکس سیاسی شوز اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے ایک اسٹیج نہیں ہے۔ امریکہ ایسے اقدامات کر رہا ہے جو بیجنگ سرمائی اولمپکس میں مداخلت اور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کے اس اقدام کا امریکہ میں دائیں بازو کے گروپس اور سیاستدانوں نے بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا ہے، جن کا صدر جو بائیڈن پر چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بات کرنے کا دباؤ ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔